پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی پری صفورہ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ پرستان میں رہا کرتی تھی۔ وہ رحم دل، خوش مزاج اور بہت نٹکھٹ تھی۔ اسے مارش میلوز بہت پسند تھے، جسے وہ ہر شام 5 بجے کی چائے کے وقت گرما گرم چاکلیٹ کے ساتھ کھایا کرتی۔ سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں اڑتے پھرنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ سب ہی اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن ایک خوشی سے اس کا دل خالی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پرخلوص محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کوئی سے بغیر لالچ اور مقصد کے میٹھی بات کر کے اس کے کانوں میں رس گھول دے۔ ایک دن جب کہ وہ بے سبب اداس تھی اور کمرے میں بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ہر وقت اچھے بن کر رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اس سے لا علم تھی کہ کھڑکی میں سبز اور نیلے پروں والا طوطا بیٹھا غور سے اس کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ پھر اونچی آواز میں بولی، ہر کوئی مجھ سے اچھے کام کی توقع رکھتا ہے اور چاہتا ہے میں اسے خوش رکھوں، کیونکہ میں ایک اچھی پری ہوں، لیکن کوئی ایک لمحے کو بھی نہیں سوچتا کہ مجھے بھی پیار اور محبت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے رو پڑی۔ کیا میں تمہارے ایک آنسو پی سکتا ہوں؟ اچانک ہی ننھا طوطا اسے روتے دیکھ کر بول اٹھا۔ کون ہے یہاں؟ اس نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اوہ، یہ تم ہو ننھے طوطے، لیکن تم کیوں میرا آنسو پینا چاہتے ہو؟ جنگل کے تمام پرندے جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی رس تر و تازگی میں تم جیسی اچھی پری کے آنسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طوطے نے جواب دیا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ آج میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں؟ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن طوطا تو چھلانگ لگا کر صفورہ کے پاس آ بیٹھا۔ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ تم بہت اداس ہو۔ ہاں ہاں، تم گلے ملو گے ان چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ؟ احمقانہ باتیں مت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ دل شکستہ طوطا وہاں سے اڑ گیا اور صفورہ بیٹھی روتی رہی۔ صفورہ کی بڑی بہن نے جو اس کی ہچکیاں سنی تو سوچا کہ اسے پرستان کے سب سے عقل مند بونے کے پاس لے کر جانا چاہیے، شاید وہ اس کا دکھ جان سکے۔ سو وہ اسے برونو کے پاس لے آئی کہ وہ اس کے دکھ کا علاج کر سکے۔ برونو نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے صفورہ کی طرف دلچسپی سے دیکھا، پھر اپنے پائپ سے لمبا کش لگاتے ہوئے کہا، تم تو ایک خوش مزاج اچھی پری ہو، پھر اتنی اداسی کیوں؟ میں اچھی پری بن بن کر تھک چکی ہوں اور ابھی تک مجھے کسی کا خلوص بھرا پیار نصیب نہیں ہوا۔ کسی نے کبھی پیار سے مجھے گلے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ برونو یہ دیکھ کر بڑبڑایا، اچھی پری، تمہیں جان لینا چاہیے کہ تم دنیا میں سب خوش نہیں کر سکتی۔ تمہیں جانچنا پڑے گا کہ کسے خوش کرنا ہے اور کسے نظر انداز کر دینا ہے۔ برونو کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی کہ اچھی پری کے قدموں میں اس کے آنسوؤں سے چھوٹا سا تالاب بن گیا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ برونو نے اسے افسوس سے دیکھا اور پھر بے بسی سے غائب ہو گیا۔ صفورہ اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھ کر روتی رہی اور وہاں بھی اس کے قدموں میں آنسوؤں کا تالاب بنتا رہا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے محل کے مینار کی کھڑکی سے لگ کر رونے لگی۔ اداسی نے اسے مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ اس کی ہچکیاں تھمنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ جنگل کے پرندوں نے جب یہ آواز سنی
तुम्हारे तजस्सुस के उसकी तलाश में निकले। मीनार की खिड़की से जब ये आवाज सुनी तो वहां जा पहुंचे। उन्होंने अच्छी परी को रोते देखा और वहां उसके आंसुओं से तालाब को बनते देखा। वो इसके आंसू पीने की ख्वाहिश को दबा न सके, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया में अच्छी परी के आंसू जैसा तरोताज़ा दूसरा कोई रस नहीं है। वो आगे बढ़ बढ़ कर उसके आंसू पीने लगे और फिर सफोरा की हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा कि परिंदे उसके आंसू पी पी कर नौउम्र लड़के और लड़कियों में तब्दील हो रहे हैं। वो खुशी से उछल रहे थे, कहकहे लगा रहे थे और बढ़ बढ़कर सफोरा के गले लिपट रहे थे। सफोरा खुशी से झूम उठी कि उसके आंसू हकीकी खुशी का बायस बन रहे हैं। और फिर इस अनमोल लम्हे उसे नीले और सब्ज परों वाले तोते का ख्याल आया, जो उसे गले लगाकर तसल्ली देना चाहता था। वो अपना बुरा सलूक याद करके नादिम हो गई। तोते की याद ने उसे दुखी कर दिया। वो सुबह उसका आंसू पीने के लिए कितनी इल्तिजा कर रहा था और सुबह से दोपहर तक उसकी खिड़की में बैठा रहा था। और फिर कहीं से एक आवाज सुनाई दी, मुझे अपने आंसुओं का आखिरी कतरा पी लेने की इजाजत दे दो। उसकी आंखों से आंसू खुश्क हो रहे थे। उसने चौंक कर देखा, सब्ज और नीला तोता सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुमसे अपने बुरे सलूक की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे आखिरी आंसू पी सकते हो। तोता तेजी से उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, जहाँ आंसू का आखिरी कतरा उसके गाल से गिरने ही वाला था। तोते ने अपनी चोंच वहां रख दी और फिर हर तरफ रोशनियां फूटने लगी। तोते की जून बदल रही थी और वो देखते ही देखते एक नौजवान का रूप धार गया और कहा, मैं प्रिंस लू हूँ। चुड़ैल के जादू से तोता बना था और अब तुम्हारे आंसू से शहजादा बना हूँ। उसने खुशी और एहसानमंदी से सफोरा को गले लगा लिया। अब सफोरा और शहजादा दोनों मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।